شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان اور رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جتنا زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو ہم پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو لوگ نیک عمل نہیں کرتے، جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر اتنی ہی زیادہ اس میں سختی بھی ہے، اتنی ہی زیادہ ان پر جو ہے وہ گرفت بھی ہوگی جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے، یہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے انسان کے لیے بخشش کا، یہ بہت بڑا موقع ہے انسان کے لیے مغفرت کا، یہ بہت بڑا موقع ہے انسان کے لیے کہ انسان تھوڑے عمل کر کے چھوٹے عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر لے۔ اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، کسی کو کوئی مجبوری ایسی ہے، تو اس کے لیے وسعت دی گئی ہے کہ وہ یا تو پھر جو ہے رمضان کے بعد اس کی یہ دن جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں بیماری میں یا سفر میں یا کوئی معاملہ ایسا ہے تو وہ اس کے بعد ادا کر لے، نہیں تو وہ اس کا فدیہ دے دے، یعنی کہ کسی کو روزے رکھوا دے، کھانا کھلا دے، روزہ رکھوا دے۔ تو وہ اگر تو بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ایسا ہے اس کے ساتھ تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بغیر کسی وجہ کے، اگر نہ تو بیمار ہے نہ سفر میں، بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑتا ہے اور بعد میں اس کی قضائی دینا چاہے، فرمایا ساری زندگی بھی یہ روزے رکھتا رہے، یہ جان بوجھ کے چھوڑا ہوا روزہ اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اس کی قضائی جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ جو وقت ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے، آقا جو ہے جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر آقا نے قدم رکھا اور فرمایا آمین، مشہور حدیث ہے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے، لیکن ادھر صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں فرمایا، پہلے یہ عمل نہیں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل جو ہے وہ بددعا فرما رہے تھے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان پر رحمت نہ کرے۔ میں نے فرمایا آمین۔ دوسرا وہ بندہ جو میرا نام سنتا ہے اور درود نہیں بھیجتا، میں نے فرمایا آمین۔ تیسرا وہ بندہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ جو ہے رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا، اس نے روزے نہ رکھے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ لیا، اللہ کی اس پر لعنت ہو یا اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت نہ دے، اس کو رحمت سے دور کر دے۔ فرمایا جب جبرائیل نے یہ بددعا کی اور میں نے آمین کہا، دیکھیے یہ کتنا گہرا معاملہ ہے، یہ کتنا سخت معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی اور آقا نے آمین کہہ دیا۔ یاد رکھیے ہم کہیں ان لوگوں میں نہ آ جائیں۔ اللہ کے لیے اس وقت کو قیمتی جانیے، روزوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے کہیں چھوڑ نہ بیٹھیے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، اس کا جو ہے بہت سخت معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ آقا نے ہمیں بتایا کہ آقا علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خواب میں آقا نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں آقا کے پاس اور آقا علیہ السلام کو وہ پہاڑوں کی طرف لے گئے اور آقا علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ آپ ان پہاڑوں پر چڑھیے۔ آقا نے فرمایا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو پہاڑوں پر اوپر لے جایا گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے وہاں پر دیکھا کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز سنائی گئی، میں نے دیکھا کچھ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
بتایا گیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو بے روزگار تھے، جو روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ یا تو روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، اگر رکھتے تھے تو یہ توڑ دیتے تھے، یہ روزے کے درمیان سے یہ جو کچھ کھا پی لیتے تھے۔ تو اس لیے ان کی چیخو پکار ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے ان کو آگے بڑھ کے دیکھا، میں نے ان کا حال دیکھا تو ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان کی جو ہے جو جبڑے ہیں ان پر آگ کی سلاخوں سے ان کو جو ہے وہ جکڑا گیا تھا، اور ان کو باندھا گیا تھا، اور ان کو الٹا ان سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ کے لیے یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، رمضان کے روزے یہ ہم پر فرض ہیں، اور جو بندہ فرض سے روگردانی کرتا ہے، جو بندہ جو ہے وہ اس رمضان کے روزوں کو جو نہیں رکھتا، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ بد دعا، جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہے اور آقا علیہ السلام نے اس میں آمین کہا ہے، وہ اس کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، رمضان کے روزے رکھیے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود دوں گا۔ بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے جو اللہ نے بتایا نہیں، اور اسی لیے جنت کا ایک دروازے کا نام باب الریان رکھ دیا۔ اللہ نے کوئی خاص ہی اجر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے بتایا نہیں ہے، اور باب الریان سے ان کو گزارنا ہے، اور اللہ کی خاص اللہ نے کوئی ان کے لیے جو اجر رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی دیں گے، اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم